بالکل یہ ایک بہت ہی اندوناک واقعہ تھا، انفارچونیٹ تھا، 3 بچوں کا قتل ہوا تھا اور بہت ہی بے ایمانہ طریقے سے ان کا گلا کاٹا گیا تھا۔ تو اس میں جب ہم موقع پر پہنچے ہیں، جب ہماری ٹیمز پہنچی ہیں، اس میں جوائنٹلی ہماری آپریشنز اور انویسٹیگیشن کی ٹیمز نے کام کیا، بہت ایفرٹ ہم نے اس کے اوپر کی۔ چیف منسٹر پنجاب نے اس کا نوٹس لیا تھا، آئی جی پنجاب نے اس کا نوٹس لیا تھا، اور ہمیں چیف منسٹر صاحبہ کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو ایز سون ایز پاسبل ہم نے جو بھی ملزم ہیں ان کو ٹریس کرنا اور پکڑنا ہے۔ تو جب ہم نے جائے وقوع کا جائزہ لیا اور تمام چیزیں دیکھیں جو اویلیبل ہمارے پاس فورینسک ایویڈنس تھی، جو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس تھی، سی سی ٹی وی کیمراز تھے، کال ڈیٹا ریکارڈز ہم نے نکالے، تو وہ چیزیں کروبوریٹ نہیں کر رہی تھیں، ایڈ اپ نہیں کر رہی تھیں۔ جو سٹوری بتائی جا رہی تھی والدہ کی طرف سے، دونوں پیرنٹس جو بتا رہے تھے، اس میں وہ چیزیں کروبوریٹ نہیں کر رہی تھی کرائم کی سین کے ساتھ۔ تو ہم نے پھر اس میں فیصلہ کیا کہ ہم ان کو، اور ہم نے پھر دونوں کو انٹرویو کیا، جس کے نتیجے میں پھر جب ہم نے والدہ سے پراپر تفتیش کی، اس سے اپنے سوالات کیے، تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکی، اور ہم نے جب ان کے سامنے ایویڈنس رکھی جو ہمارے پاس تھیں، تو وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں اور پھر اس نے کنفیس بھی کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقصیٰ ناز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل انسائٹ نیوزی لینڈ۔ اچھرا میں 3 معصوم بچوں کو بے دردی سے ذبح کرنے والی ماں، جو کہ درندہ صفت عورت ہے، کیا واقعی اسے خون خوار کتوں کے آگے پھینکنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ درندہ صفت عورت کے بارے میں 3 سزائیں اس وقت زیر غور ہیں کہ اس کو آخر کون سی ایسی سزا دی جائے جو کہ باقی بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے، اور اس طرح کے واقعات جو کہ بہت زیادہ آج کل ہو رہے ہیں کہ بچوں کو یا تو والدین کوئی گندم کی گولیاں کھلا کے پوری فیملی کو ختم کر رہے ہیں، یا پھر ان کو نہر میں پھینک دیتے ہیں، یا پھر یہ اس طرح چھری سے بچوں کو ذبح کر دینا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ تو اس وقت ردا، جو کہ ایک درندہ صفت عورت ہے، اس کو سی سی ڈی کے حوالے کیا گیا ہے، اور سی سی ڈی اس کی نہ صرف انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کا حاصل کیا گیا ہے۔ ویسے تو سی سی ڈی کی طرف سے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ ابھی یہ خاتون مزید کیا بتاتی ہے کہ اس نے کون سی ایسی پلاننگز کر رکھی تھی، جتنی بے دردی سے اس نے ان بچوں کی جان لی ہے۔ اس خاتون کے بارے میں لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی ایسی سزا دی جائے، اسے کسی جگہ پہ لٹکایا جائے، کسی چوک میں لٹکا دیا جائے، اور وہاں پہ اس کو عبرتناک سزا کا نشانہ بنایا جائے۔ لیکن اس وقت پولیس مقابلے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھی کہ چونکہ سی سی ڈی اس کیس کو دیکھ رہی ہے، اس کو باقی ملزمان کی طرح سی سی ڈی شاید انکاؤنٹر میں پار کر دے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اسے کسی پولیس مقابلے میں نہیں مارا جائے گا، بلکہ اس کے حوالے سے مزید سزائیں جو ہیں ان کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو خاتون ہے، اس نے 23 اپریل کو بہت ہی بے دردی سے اپنے بچوں کو اس وقت ذبح کر دیا تھا جبکہ گھر میں دیگر لوگ موجود نہیں تھے، اور پھر اس نے وہی کپڑے، جن کپڑوں میں اس نے بچوں کو قتل کیا، کیونکہ اس کے کپڑے خون آلود ہو چکے تھے، یہ بتاتی ہے کہ اس نے واش روم میں جا کر انہی کپڑوں کو واش کیا، پھر انہیں ڈرائی کیا ہے، اور استری کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ اس نے اس لیے پہن لیا کہ اس کے شوہر یا اس کی ساس وغیرہ کو شک نہ ہو کہ اس نے کپڑے کیوں تبدیل کیے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ خاتون اپنے بچوں کو ذبح کرنے کے بعد انہی کے ارد گرد وہاں پہ باقی تمام کام نارمل طریقے سے کرتی رہی ہے۔ یعنی کہ اس نے اپنے جوتوں کو جو خون آلود تھے وہ صاف کیا، اپنے کپڑوں کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں کو، اور اسی طرح جو چھری وغیرہ تھی، جو چھری اس میں استعمال کی گئی ہے واردات میں، وہ چھری بھی اس نے واش کر کے جو ان کے کمرے میں ایک صوفہ ہے اس کے نیچے چھپا دی تھی، اور بچوں کے ہاتھوں میں کچن کی 2 چھریاں پکڑا دی تھی۔ یہ خاتون بتاتی ہے کہ اس نے کچن کی چھریاں اس لیے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑائی تھی کہ جب پولیس آئے گی تو وہ سمجھیں گے کہ بچوں نے خود ہی اپنے آپ کی گردنیں کاٹ لی ہیں۔ یعنی کہ پلاننگ اس کی اور طرح کی تھی، لیکن قتل تو چھپائے نہیں چھپتا، اور پھر معصوم بچے جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا انتہائی بے دردی سے ذبح کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رات سے ہی اس خاتون نے ڈرامہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ صبح اس نے واردات گھر میں کرنی تھی بچوں کو ذبح کرنے کی۔ رات کو جب ان کا جھگڑا ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے بعد اس نے بہانہ کیا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، اس نے بے ہوشی کے بہانے کیے، فوری طور پہ گھر میں ڈاکٹر کو بلوایا گیا، اور اس کے شوہر نے اس کو رات کو بھی ایک ڈرپ لگوائی تھی، پھر صبح بھی یہ انجیکشن اور دوائیوں کے بہانے گھر سے نکلتی ہے، اور جب پولیس آتی ہے
تو پولیس کے سامنے بھی یہ گر رہی تھی کہ میرا بی پی بہت زیادہ لو ہے. تو وہ یہ بتاتی ہے کہ اس نے رات کو ہی ڈرامہ شروع کر دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو بھی تو کسی کو بھی اس خاتون پہ یعنی والدہ کے اوپر شک بالکل بھی نہ جائے. لاہور کے علاقہ اچھرا میں 3 بچوں کے لرزہ خیز قتل کی تفتیش میں جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہولناک چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ ملزمہ ردا اور اس کا دوست شہریار، ان کے درمیان جو سی ڈی آر اب سامنے آئی ہے 746 کالز اس وقت ریکارڈ پہ سامنے آ چکی ہیں. یہ خاتون جو ہے یہ بہت زیادہ ٹیلی فونکلی شہریار کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی اور ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے جو سی ڈی آر کے ذریعے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ خاتون کی 746 کالز سامنے آئی ہیں. تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سنگدل ماں نے چھپن چھپائی کے کھیل کے بہانے بچوں کو باری باری قتل کیا، یعنی کہ بیٹے کو یہ کہا کہ میں چھپ رہی ہوں تم مجھے ڈھونڈو کمرے میں آ کے، اور جب بچہ کمرے میں آیا تو پھر اس نے اس کو قتل کیا ہے. اس کے بعد اس نے بیٹی کو کہا کہ اب میں چھپ رہی ہوں مجھے آ کے ڈھونڈو، بیٹی اندر آئی ہے تو پھر اس نے بیٹی کو بھی مرڈر کیا، لیکن بیٹی سمجھ گئی تھی کہ اس کو بھائی کا خون نظر آ گیا تھا، خاتون بتاتی ہے، تو اس نے کافی مزاحمت بھی کی، اس سے معافیاں بھی مانگی، چیخی چلائی بھی ہے بچی، لیکن جو کرنا چاہتی تھی اس نے اس وقت اس کو بھی ذبح کر دیا. ملزمہ کا یہ بتانا ہے انویسٹیگیشن میں کہ خون آلود کپڑے اس نے تبدیل اس لیے نہیں کیے کہ کسی کو شک نہ ہو جائے، کیونکہ اس نے صبح ہی گھر میں کپڑے تبدیل کیے تھے اور انہی کپڑوں کو جس پہ بچوں کا خون لگا ہوا تھا ان کو واش روم میں جا کے دھویا اور پھر ان کپڑوں کو دوبارہ سے ڈرائی کرنے کے بعد استری کیا اور پہن لیا. اسی طرح جو جوتے وغیرہ تھے ان کو بھی دھویا گیا، اور یہی وہ کچھ ایسے معاملات تھے جس کی وجہ سے پولیس کو شک ہوا تھا، کیونکہ پولیس نے اسے پوچھا تھا کہ جب یہ باہر سے آئی ہے تو یہ گھر میں کسی اور جگہ پہ تو نہیں گئی، تو اس کا کہنا تھا کہ ہم تو باہر سے آئے ہیں، بچے پہلے سے قتل ہو چکے تھے. اور جب فرانسک سائنس لیبارٹری کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کر واش روم اور کچن میں دیکھا تو وہاں پہ بلڈ کے سٹینز موجود تھے جو کہ یہ صاف کرتی رہی تھی. تو یہی وہ چیزیں تھی جن سے پولیس کو شک ہوا کہ یہ خاتون خود اس پورے کام میں ملوث ہے. سی سی ڈی کی ٹیم نے ملزمہ کی نشاندہی پر اس کے 2 شہریار کو جھنگ سے حراست میں لیا. شہریار کا اب یہ بتانا ہے کہ اس کی دوستی شادی سے پہلے کی ہے ردا کے ساتھ، یعنی کہ یہ دوستی ان کی اب نہیں ہوئی، ردا کی شادی سے پہلے سے، ردا کی جب شادی ہونے والی تھی تو اس کی پہلے سے ہی شہریار کے ساتھ دوستی تھی اور ردا شہریار کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی شادی رمضان کے ساتھ کر دی جو کہ اب اس کا شوہر ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی شادی ہو چکی تھی یا 3 بچے بھی ہوئے، یہ شہریار کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی اور نہ صرف ٹیلی فونکلی رابطے میں تھی بلکہ ایک موبائل ایپ کے ذریعے اس کو لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن بھی شہریار نے کی ہیں. اور اب تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے شہریار جھنگ کا علاقہ چھوڑ کر لاہور آ چکا تھا اور لاہور میں اس نے اسی ایریے میں ایک دکان بھی بنائی، کافی عرصہ اس دکان پہ کام بھی اس نے کیا، یعنی کہ اس نے وہ دکان خود بنائی تھی. تو جو شہریار ہے اب اس کے حوالے سے بھی جو انویسٹیگیشن اس وقت چل رہی ہے اس میں یہ دیکھنا ہے اس پوری واردات میں صرف ردا ملوث ہے یا کہ شہریار بھی اس کے ساتھ اس واردات میں یا منصوبہ بندی میں شامل ہے، کیونکہ ان کے گھر کے اندر تو اس روز شہریار یا کسی اور کو نہیں دیکھا گیا، لیکن منصوبہ بندی میں وہ کس حد تک شامل ہے یا یہ شادی کرنا چاہتے تھے. تو جو شہریار ہے کیا وہ اس کو اکساتا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہیں چونکہ اب وہ حراست میں ہے تو اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ عامل بابا جس کے پاس ردا کا شوہر اسے لے کے جاتا تھا، اور اب ردا کا یہ بتانا ہے انویسٹیگیشن چونکہ اس کی اب شروع ہو چکی، جسمانی ریمانڈ مل چکا ہے، تو ردا کا یہ انکشاف کرنا ہے کہ اس کا شوہر عامل کے پاس اسے اس لیے پہلی دفعہ لے کے گیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کچھ راتوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے ردا کو عامل کے پاس چھوڑ دے، اور اس کے بدلے میں عامل نے کہا تھا کہ وہ اسے پرائز بانڈ کا ایک ایسا نمبر بتائے گا کہ ان کا کوئی بڑا پرائز بانڈ نکل آئے گا اور ان کے دن بدل جائیں گے، یہ بہت جلدی امیر ہو جائیں گے. تو ردا کا بتانا ہے کہ رمضان اس کو مختلف عامل جو تھے ان کے پاس بھی چھوڑ کے آتا تھا، اور اسی طرح
اس کو غلط کام کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ دوسری طرف جو ان کے ایریے کے لوگ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رمضان اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کوئی ایسے کام کرواتا، لیکن ردا اب جو انکشاف کر رہی ہے انویسٹیگیشن میں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں، وہ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ بچوں کی تدفین کرنی تھی، بچوں کی ڈیڈ باڈیز جھنگ بھجوائی گئی تھی اور اسی لیے ردا کے شوہر کو اور دیور کو چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ بچوں کی تدفین کرنی تھی۔ بچوں کی تدفین ہو چکی ہے، اب دوبارہ سے ردا کے شوہر کو حراست میں لیا جائے گا اور جتنی بھی چیزیں اس وقت پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں انویسٹیگیشن میں ردا کی طرف سے، اس کے شوہر کو اس حوالے سے پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ شہریار کے حوالے سے بھی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جس طرح کا ہولناک منصوبہ بنایا گیا اس میں شہریار کس حد تک ملوث ہے، تو اب جو انویسٹیگیشن ابتدائی طور پہ کی گئی ہے تو شہریار کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ردا اسے بتا چکی تھی کہ وہ بچوں کا خاتمہ کرنے والی ہے، یعنی کہ شہریار کے علم میں تھی یہ ساری باتیں، اور بچوں کو قتل کرنے سے پہلے بھی شہریار کو کال کی گئی ہے اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد بھی شہریار کو کالز کی گئی ہیں ردا کی طرف سے۔ تو لہٰذا یہ جو شہریار ہے یہ اب برا پھنس چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ چونکہ سی سی ڈی اس کیس کو دیکھ رہی ہے تو اس کیس میں ردا کا تو پولیس مقابلہ نہیں ہوگا، اسے تو کوئی اور ہی سزا دی جائے گی، اسے کوئی اس طرح کے کتوں کے آگے ہی شاید پھینک دیا جائے جو اسے نوچ نوچ کے کھائیں اور اس کو اس اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے جس کا سامنا اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے کیا۔ بچے چیختے چلاتے رہے اور یہ بے دردی سے درندہ صفت عورت ان کو کاٹتی رہی، تو اسی لیے اب اس کو کوئی ایسی منفرد سزا دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ جو نہ صرف اس کے لیے عبرت بنے بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہمارے ہاں بہت زیادہ اس وقت بڑھ رہے ہیں کہ پوری فیملیز کو ہی ختم کیا جا رہا ہے کہ یا ماں یا باپ کوئی نہ کوئی بچوں کو کوئی ایسی زہریلی چیز کھلا رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا، تو لہٰذا ان کی روک تھام کے لیے کسی ایک ملزم کو سخت سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ باقی لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہوئے سوچیں کہ ہم کریں گے تو ہماری سزا بھی کچھ ایسی ہوگی۔ ردا کے سی ڈی آر ڈیٹا سے ایک اور بھی ایسا نمبر سامنے آیا ہے جس پہ متعدد بار کالز کی گئی ہیں اور یہ نمبر ہے شیخ پورہ کے کسی آدمی کا۔ اب یہ کسی عامل کا نمبر ہے یا پھر یہ کوئی اور آدمی ہے، جو شیخ پورہ کا ایک آدمی بتایا جا رہا ہے جس کا نمبر کئی بار یعنی کہ ردا کی طرف سے جس کو کالز کی گئی ہیں، اس کو بھی پولیس اریسٹ کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عامل ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ جو عامل ہے، عامل بابا ان کو شیطانی قسم کے عملیات بتاتا رہا ہے اور وہ یہ کہتا رہا ہے کہ تمہاری محبت تمہیں صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے، یا تم اپنی مرضی کی شادی کسی اور جگہ پہ تب ہی کر سکتی ہو جب ان بچوں کو قتل کر دو گی۔ تو عامل کا اس سارے معاملے میں کس حد تک ہاتھ ہے، کیونکہ ردا چونکہ اب پکڑی گئی ہے تو پہلے تو اس نے اپنی ساس یا اپنے شوہر یا دیور کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی جس میں کہ وہ ناکام ہوگی، بچوں کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی کہ بچوں نے چھریاں پکڑ کے اپنی گردنیں خود ہی کاٹ لی ہیں، اس میں بھی ناکام رہی۔ اب وہ یہ تیسری کوشش کر رہی ہے کہ یہ سارے معاملے کے لیے عامل نے اکسایا ہے، عامل نے کہا ہے کہ تم اپنے بچوں کی گردنیں کاٹو تو تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی اور تمہارے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس عامل کو اریسٹ کیا گیا ہے کیا واقعی وہ ان سے اس طرح کے شیطانی عملیات کرواتا تھا یا وہ اکساتا رہا ہے، اور اگر وہ اکساتا رہا ہے تو جو عامل ہے اس کے حوالے سے بھی سخت کارروائی پھر عمل میں لائی جائے گی، یہ کہنا ہے پولیس کا۔ ردا کا انویسٹیگیشن میں یہ بتانا ہے کہ رمضان اس کے کہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں دے رہا تھا، وہ کئی بار مطالبہ کر چکی تھی، وہ تشدد سے تنگ آ چکی تھی، ذہنی طور پہ ٹارچر کیا جاتا تھا ساس کی طرف سے اور وہ اس طرح کی تکلیفوں سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لہٰذا وہ کئی بار رمضان کو کہہ چکی تھی کہ وہ اس کی جان چھوڑ دے اور وہ بچے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ رمضان کسی طور پر بھی اسے ڈائیورس دینے کو تیار نہیں تھا، اس کی جان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ اور انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں تو یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس نے یہ بدلہ لینے کے لیے یعنی کہ ریونج میں اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ بچوں کو جب تکلیف دی جاتی ہے تو یقیناً جو سسرال والے ہیں یا جو شوہر ہے ان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو چونکہ اس کو ان کی طرف سے مینٹلی ٹارچر کا سامنا تھا اور یا اس پہ تشدد کیا جاتا تھا، اس سے مختلف مطالبات شوہر کی طرف سے کیے جاتے تھے، ساس کی طرف سے الزام تراشی کی جاتی تھی،
تو لہٰذا اس نے ریونج کی صورت میں یہ سب کچھ کیا، اور اس کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ میرا تو نام بھی نہیں آئے گا، کسی اور کا نام اس میں آئے گا اور میں شاید بآسانی سارے معاملے میں سے نکل جاؤں گی۔ تو لیکن اب اس کا یہ بتانا ہے کہ چونکہ اس کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت میں رکھا جاتا تھا، اس نے شوہر کو تکلیف دینے کے لیے جو یہ کہتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں اور ان کا ڈی این اے کرواؤں گا تو یہ کسی اور کے بچے ہوں گے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے میں نے بچوں کو یہ والی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن میں جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، 161 کا بیان بھی تحریر کیا گیا ہے، اور ردا جائے وقوع پر کسی کو آنے نہیں دے رہی تھی۔ اس حوالے سے بھی پولیس نے تمام چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں کہ پورے کا پورا جو کرائم سین ہے اس کو ردا نے تبدیل کر دیا تھا۔ جب 1122 کی ٹیمیں وہاں پہ پہنچتی ہیں تو ردا کسی کو بھی اوپر نہیں جانے دیتی اور خوب چیختی چلاتی ہے۔ اس دوران اس نے کرائم سین کو تبدیل کیا اور وہاں سے بہت سی چیزوں کو اٹھایا، بہت سی چیزوں کو دھویا، صاف ستھرا کیا، جتنا بھی کرائم سین تھا وہ تمام کا تمام اس نے تبدیل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو نقشہ تھا، جو فنگر پرنٹ وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب فورنزک ٹیمیں آتی ہیں، جائے وقوع کا ایک پراپر نقشہ بنایا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ اس کی فلم بھی بنائی جاتی ہے، یعنی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں۔ اہل علاقہ وغیرہ کے بیانات بھی لیے جاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے حیرانگی والی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ اس گھر کے اندر یعنی جائے وقوع کی جو ویڈیو ہے وہ ردا نے کسی کو نہیں بنانے دی۔ جو بھی اندر کوئی ریسکیو ٹیم جانا چاہتی تھی یا جب سب سے پہلے پولیس والے داخل ہوتے ہیں تو ردا نے وہاں خوب ڈرامہ کیا، شور شرابہ بھی کیا اور عجیب و غریب حرکات کرتی رہی کہ ویڈیوز بھی نہ بنے یہاں پہ اور کسی طرح یہاں سے ڈیڈ باڈی کو کلیکٹ کر لیا جائے، اور پولیس والوں کو بار بار یہ کہتی رہی کہ میں ماں ہونے کے ناطے کسی قسم کی کوئی کارروائی چاہتی ہی نہیں ہوں۔ یہ تو جب پولیس والوں نے واش روم اور کچن میں بلڈ سٹینز دیکھے ہیں، فورنزک ٹیموں نے بتایا کہ یہاں پہ بلڈ گھر میں بہت سی جگہوں پہ بکھرا ہوا ہے، اس وجہ سے پھر اس کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ادروائز یہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی شاطر عورت ہے اور اس نے جو پلاننگ کر رکھی تھی اس کے مطابق یہ رات کو ہی بیمار ہو گئی تھی، گھر میں جھگڑا ہوا بہت زیادہ، اس کے بعد صبح کے 4 سے 5 بجے کے درمیان ڈاکٹر کو بلا کر اس کو ڈرپ بھی لگوائی گئی، اور اس کا شوہر اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو پلازے کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو سامنے آئی اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہی خاتون باہر نکل رہی ہے، اور اسی طرح جو اس کے شوہر کے ملوث ہونے کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی کسی طور پر ابھی فی الحال رد نہیں کیا جاتا کہ کس حد تک اس کا کیا کردار ہے، کیونکہ اس کا جو شوہر ہے اگر اس کو اس سارے معاملے میں مدعی بنا دیا جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو ذہنی مریض بنا کر کل کو عدالت سے بھی ریلیف مل جائے اور اس کا شوہر بھی اس کو معاف کر دے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اس خاتون کے لیے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا صارفین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو کڑی سزا دی جائے، اس کے لیے کوئی ایسی سزا تجویز کی جائے جو اس کی ایک دم سے جان نہ نکلے بلکہ اذیت اس کو ملے، اسے تکلیف ملے اور پھر اس کی جان نکلے، جتنا اس نے معصوم بچوں کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے جو 2-3 سزائیں اس وقت زیر غور ہیں اور مختلف پولیس افسران کی طرف سے تجاویز بھی دی گئی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو کوئی سخت اس طرح کی سزا دی جاتی ہے، سر عام کو اسے سزا دی جاتی ہے، کیونکہ پولیس مقابلے کے حوالے سے فی الحال یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ اس خاتون کو انکاؤنٹر میں پار نہیں کیا جائے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔